1973-74 کے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن میں کراچی میں ایک میچ کھیلا گیا۔ یہ میچ تھا پاکستان ریلویز اور پی آئی اے کے درمیان۔ اس میچ میں ایک نوجوان کھلاڑی کا ڈیبیو تھا، لیکن اس پہلے ہی میچ میں وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گیا۔ یہ اس نوجوان کا پہلا اور آخری فرسٹ کلاس کرکٹ میچ تھا، لیکن یہی نوجوان آگے چل کے پاکستان کی سیاست کا کامیاب ترین کھلاڑی بنا۔ یہ کہانی ہے میاں محمد نواز شریف کی۔ ہمارے ساتھ رہے گا، میں ہوں سرفراز راجہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئکن دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ تو دوستو، 1985 میں پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے تھے۔ ان انتخابات میں ایک نوجوان لاہور سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر حصہ لے رہا تھا، اور لاہور سے جہلم تک اس نوجوان کے پوسٹرز ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت اس نوجوان کی الیکشن کمپین پر 50 لاکھ روپے خرچ کیے گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں ڈالر کا ریٹ 16 روپے تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا میاں محمد نواز شریف، جس نے 85 کے عام انتخابات میں لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 86 اور PP 105 سے انتخابات میں حصہ لیا، اور دونوں حلقوں میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ لیکن یہ کہانی اس سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف پاکستان کے بہت بڑے صنعت کار تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی گئی، اداروں کو قومیایا گیا، تو اس میں میاں محمد شریف کی انڈسٹریز کو بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے نواز شریف کی سیاست۔ بھٹو مخالف سیاست انہوں نے شروع کی، اور سب سے پہلی جماعت تھی ان کی پاکستان تحریک استقلال، جو کہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی جماعت تھی۔ بھٹو مخالف ہونے کی وجہ سے نواز شریف فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قریب تر آ گئے، اور ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں گورنر غلام محمد جنانی کی ریکمنڈیشن پر وہ 1981 میں پنجاب کے فائنانس منسٹر بنے۔ ان کی تعلیمی قابلیت تو قانون تھی، انہوں نے LLB کا رکھا تھا، لیکن کاروباری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ان کو فائنانس منسٹری دی گئی، اور وہ 1985 تک پنجاب کے وزیر خزانہ رہے۔ 1985 کے عام انتخابات میں انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے سائیکل کے انتخابی نشان پر حصہ لیا، جو آگے چل کے ان کی جماعت کا بھی انتخابی نشان بنا۔ ان انتخابات کے بعد وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ 1988 کے عام انتخابات میں چونکہ مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک دھڑا سابق وزیر اعظم محمد خان جونیجو کا تھا، جبکہ دوسرا دھڑا ضیاء الحق سے ہمدردی رکھنے والے ارکان پر مشتمل تھا۔ نواز شریف اس دھڑے میں شامل ہوئے اور اس کے سربراہ بن گئے، جو کہ ضیاء الحق کے قریب تر سمجھا جاتا تھا۔ اس دھڑے کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، اور آگے چل کے انتخابات میں یہی دھڑا اسلامی جمہوری اتحاد IJI کا حصہ بنا، جس میں 9 جماعتیں شامل تھیں۔ پہلے الیکشن میں یعنی کہ 1988 میں یہ دھڑا کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف بن گئے۔ 1990 کے انتخابات میں IJI نے بھرپور شرکت کی، اور اس بار اس کو کامیابی ملی۔ یہ وہی دور تھا جب ISI نے IJI میں شامل جماعتوں کو فنڈنگ کی، اور یہ معاملہ بعد میں اصغر خان کیس کی صورت میں سپریم کورٹ میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں IJI نے قومی اسمبلی کی 206 نشستوں میں سے 105 نشستیں حاصل کی، اور نواز شریف پاکستان میں پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ 1993 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان سے ان کی چپکش کے بعد غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو 58(2)B کے تحت ہٹا دیا، اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اس کے خلاف نواز شریف سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ نے 1 مہینے کے بعد ان کی حکومت کو بحال کر دیا، لیکن نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، اور بالآخر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے دونوں کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ نواز شریف پہلے دور حکومت میں 6 نومبر 1990 سے لے کر 18 جولائی 1993 تک، یعنی کہ 2 سال اور 8 مہینے حکومت میں رہے۔ 1997 کے عام انتخابات میں نواز شریف کو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی، پاکستان بھر سے ان کو بھرپور کامیابی ملی، اور قومی اسمبلی کی 204 نشستیں جن پر الیکشن ہوا، اس میں سے ان کی جماعت 135 نشستیں جیتی، اور نواز شریف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 2/3 اکثریت دینے والے وزیر اعظم بنے، اور یہ ان کی دوسری مدت بطور وزیر اعظم تھی، جو کہ 17 فروری 1997 کو شروع ہوئی، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹا۔ اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف طیارہ ہائی جیکنگ کیس لایا گیا کہ انہوں نے سری لنکا سے واپسی کے دوران پرویز مشرف کے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، اس کو کہیں اور لے جانے کی کوشش کی۔ اس کیس میں ان کو سپریم کورٹ سے عمر قید اور 21 سال کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2000 میں نواز شریف ایک مبینہ ڈیل کے ذریعے 10 سال کا معاہدہ کر کے پاکستان سے چلے گئے، اور 2002 کی عام انتخابات میں جو کہ پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے تحت ہوئے، اس میں ان کی جماعت محض 18 سیٹیں جیت سکی۔
2008 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ फिर वतन वापस आए। नवाज शरीफ अपनी नाअहली की वजह से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन उनकी जमात को अच्छी नशिस्तें मिली और पंजाब में वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की सजा को खत्म कर दिया त्यारा हाईजैकिंग केस में, और यूं वो पार्लिमानी सियासत में दोबारा मुतहरिक हो गए। 2013 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ 16 साल बाद पार्लिमानी सियासत में वापस आए। उन्होंने इंतखाब जीता, उनकी जमात ने कामयाबी हासिल की और तीसरी बार वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। 5 जुलाई 2013 को उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाया, लेकिन 2016 में पानामा लीक्स के सामने आने के बाद उनके खिलाफ महाज गर्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उनको ताहयात नाअहल करार दिया और सियासत से भी बाहर कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस चले, उनको सजा हुई, 10 साल कैद की सजा मिली, वो जेल में गए। लेकिन 2019 में तबीयत खराब होने के बायस वो लंदन चले गए और वहां से उनकी वापसी 4 साल के बाद अक्टूबर 2023 में हुई। अदालतों से एक बार फिर उनकी सजाएं खत्म हुई और वो पार्लिमानी सियासत के लिए दोबारा अहल करार पाए और इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल करार दे दिए गए। इससे पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे, लेकिन इन तीनों अदवार में उनकी मजमूई मुद्दत 9 साल और 4 महीने ही बन सकी। नवाज शरीफ के अदवार में जो सबसे बड़ी कामयाबियां रहीं, जिनको अपनी कामयाबियां गिनते हैं, उनमें सबसे अहम 28 मई 1998 के एटमी धमाके थे। इसके अलावा पाकिस्तान में बनाई जाने वाली मोटरवेज, मुख्तलिफ शहरों में चलाई जाने वाली मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, बिजली के मंसूबे और सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, ये वो मंसूबे हैं जिसका वो क्रेडिट लेते हैं। नवाज शरीफ के बारे में एक परसेप्शन ये है कि खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, पाए और निहारी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उनके करीबी लोग बताते हैं कि वो खाने के शौकीन हैं, वो अच्छे मेजबान हैं, लेकिन पाए और निहारी वो शौक से नहीं खाते, बल्कि ज्यादा वो सादा गजाएं शौक से खाते हैं। उनका ओरिजिन कश्मीरी है और वो लाहौर में रहते हैं, इसी वजह से उनको खाने पीने का शौकीन समझा जाता है, लेकिन करीबी लोग बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। और जो तासुर दिया जाता है कि वो निहारी और पाए वगैरह शौक से खाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी थी नवाज शरीफ की, पाकिस्तान के कामयाब तरीन सियासतदान की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। अल्लाह हाफिज।